بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ تعالی ربیع الثانی ربیع الآخر اور عوام میں اہل سنت کے نزدیک 11ویں شریف کے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے. آج ہم اپنی اس گفتگو میں 11ویں شریف کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے. جس طرح میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مختلف لوگ میدان عمل میں آ کر یہ بتانے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میلاد منانا ناجائز ہے، بدعت ہے. صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں منایا. بالکل اسی طرح 11ویں شریف کے نام پر مختلف قسم کی کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، اور حتیٰ کہ بعض حد تک چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 11ویں شریف کی فاتحہ کرنا یہ حرام ہے. اس پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے جاتے ہیں. چونکہ ہماری گفتگو مختصر ہوتی ہے، پورے ان اعتراضات کا احاطہ اگرچہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جس طرح میلاد مصطفیٰ کا آغاز کب ہوا اس عنوان پر ہم نے گفتگو کی تھی کہ پڑھی لکھی گفتگو کی جائے، تو ہم دلائل کی بنیاد پر پڑھی لکھی گفتگو پڑھے لکھے لوگوں سے مخاطب ہو کے کر رہے ہیں. باقی رہ گئے اپنے ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہنے والے نام نہاد عالم اور ویسے طور پر جاہل، ان کے لیے تو ہمارا ایک ہی جواب ہے جو کہ قرآن مجید نے ہمیں یہ کہا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کے لیے ہمارا یہی جواب ہے. لیکن ہمارے عوام الناس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے اولیاء سے محبت کرتے ہیں، ان سے ہماری یہ گفتگو ہے، اور جو اس بات کو عقل اور دلیل کی بنیاد پر سمجھنا چاہیں تو وہ اس عنوان کو سمجھیں کہ 11ویں شریف کیوں بدعت ہے، 11ویں شریف کیوں حرام ہے، کیا وجہ ہے، کس بنیاد پر کہتے ہیں. وہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ 11ویں غوث الاعظم کے نام سے ہوتی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے، جبکہ نظر اور نیاز یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ نظر اور نیاز یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اور کہتے ہیں کہ جب کوئی جانور لا کر غوث اعظم کی 11ویں کرنے کے لیے قربان کیا جاتا ہے تو چونکہ وہ جانور غوث الاعظم کے نام پر آتا ہے، اور قرآن نے کہا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہو جاتا ہے. چونکہ غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی اللہ نہیں ہیں، وہ غیر اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ ہیں، لہذا ان کے نام پر کی جانے والی فاتحہ، نذر، نیاز اور اس جانور کی قربانی یہ حرام ہے، ناجائز ہے. ان سے یہ عرض ہے کہ یہ جو وما اہل بہ لغیر اللہ، آپ اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں، اور جو صحیح ترجمے کرنے والے ہیں تو وہ یہاں بریکٹ میں لکھتے ہیں کہ وقت ذبح اللہ کے علاوہ اور کسی کا نام لیا جائے تو پھر وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور وہ حرام ہوتا ہے، وہ ذبیحہ حرام ہوتا ہے. اب آپ ایمانداری سے بتائیں، معترضین جو اعتراض کرتے ہیں، کیا کبھی کسی کو جانور ذبح کرتے ہوئے یہ سنا کہ وہ ذبح کر رہا ہے اور غوث الاعظم کہہ کے ذبح کر رہا ہے؟
نہیں، بلکہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کے گوشت کو بنا کر پھر کسی چاول میں یا سالن بنا کر لوگوں میں، فقراء میں، غرباء میں تقسیم کرتے ہیں، اور اس کا ایصال ثواب حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیا جاتا ہے۔ آپ اور سادہ زبان میں سمجھنا چاہیں، جیسے قربانی کے جانور جو عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے لائے جاتے ہیں، وہ جانور جب کسی گلی میں بندھا ہوا ہو تو آپ ایمانداری سے بتائیں کہ جب گلی سے گزرنے والا کوئی شخص پوچھتا ہے یہ کس کی گائے ہے، تو وہ کیا جواب دینے والا کیا یہی جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کی گائے ہے؟ نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ امجد کی گائے ہے، یہ شاہد کی گائے ہے، یہ زاہد کی گائے ہے، یہ حامد کی گائے ہے، یہ عبد الرشید کی گائے ہے۔ اس کے بعد زاہد، حامد، عبد الرشید عید الاضحیٰ کے دن یا اس کے اگلے دن یا اس کے اگلے دن جب اس کو ذبح کرتا ہے تو قصاب اس پر جب چھری پھیرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہے۔ اب اس کو ذبح کرتے وقت زاہد، شاہد، حامد، عبد الرشید نہیں کہتا، تو اب وہ قربانی جو وقت ذبح اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حلال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا گوشت تو رشتہ داروں، قرابت داروں، غرباء، مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ 11ویں شریف کے جانور کے ذبیحے پر ہوتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے جواز کا تو اقرار کرتے ہیں معترضین، لیکن 11ویں شریف کا انکار کرتے ہیں۔ آئیے ہم حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی عزیزیہ میں لکھتے ہیں کہ کسی شخص نے بازار سے گوشت خریدا یا گائے ذبح کی یا بکری ذبح کی تاکہ اس کا کھانا پکا کر تیار کر کے فقراء کو کھلائے اور اس کا ثواب کسی کی روح کو پہنچا دے تو بلا شبہ یہ جائز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم 11ویں شریف کی فاتحہ کرتے ہیں، جس کے پاس گنجائش ہوتی ہے وہ گائے بکرا ذبح کرتا ہے، جس کی گنجائش نہیں ہوتی وہ بازار سے گوشت خرید کر لاتا ہے، اور اس کی توفیق ہوتی ہے وہ اس کی دیگ بناتا ہے، کھانا تیار کرتا ہے اور اس کو فقراء میں تقسیم کر کے پھر اس کا ایصال ثواب حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پہنچاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو جائز قرار دیا۔ اسی طرح کتب عقائد میں علامہ تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ زندہ لوگ جو وصال شدہ حضرات کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کی طرف سے صدقات کرتے ہیں، ان وصال شدہ لوگوں کو، وفات شدہ لوگوں کو اس کا فائدہ اور نفع پہنچتا ہے۔ اور معتزلہ کا اس سے اختلاف ہے، کیونکہ معتزلہ حیات بعد الاموات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے، اور اس ضمن میں بڑی مشہور حدیث جو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے مروی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی، انتقال ہو گیا، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری ماں کا یعنی سعد کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تو بس کون سا صدقہ بہتر ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سعد نے جو کنواں کھودا، فرمایا یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، یعنی انہوں نے وہ کنواں کھدوایا اور اس کا ثواب ان کی ماں کو پہنچایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوت شدہ لوگوں کو اگر ایصال ثواب کیا جائے تو یہ جائز ہوتا ہے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ ایصال ثواب جائز ہے، تو ہم آپ کو مزید کنفیوز نہیں کرنا چاہتے، یہ 11ویں شریف بھی ایک طریقے کا ایصال ثواب ہی ہے۔ گویا ایصال ثواب ایک نوع ہے، اور جو تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، 20واں ہے، برسی ہے، یہ سب کے سب اس ایصال ثواب کی نوع کے افراد ہیں۔ جیسے انسان ایک نوع ہے اور شاہد، زاہد، حامد یہ اس نوع کے افراد ہیں۔ اگر پوری دنیا کے اندر کسی نام کا کوئی فرد، کوئی انسان پایا ہی نہیں جائے تو کیا نوع انسانی پائی جائے گی؟ نہیں پائی جائے گی۔ یعنی کوئی زاہد، شاہد، حامد، زید، بکر، عبد الرشید، عبد الرحمان کوئی بھی نہ ہو تو پھر کیا نوع انسانی پائی جائے گی؟ نہیں پائی جائے گی۔ تو اسی طرح اگر ایصال ثواب ایک نوع ہے اور اس کے افراد یعنی تیجا،
یہ تو ہم نے نام دیے، تیجا، 10واں، 20واں، چہلم، 11ویں، 12ویں، برسی، یہ سب اس ایصال ثواب کی نوع کے افراد ہیں۔ تو جس طرح وہ افراد انسانی نہ پائے جائیں تو نوع انسانی نہیں پائی جائے گی، تو اسی طرح اگر ایصال ثواب کے افراد نہ پائے جائیں تو نوع ایصال ثواب بھی نہیں پایا جائے گا۔ اب اس بات سے اندازہ لگا لیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر 11ویں شریف کے نام سے کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ہم اسے یہ چورن دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں، تو ایصال ثواب تو سب کے نزدیک قابل قبول ہے، تو ہم حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس پوری دنیا کے اندر صرف بڑے پیر صاحب یعنی 11ویں شریف کے ایصال ثواب ہی رہ گیا ہے، دوسرے کو کیوں نہیں کرتے؟ ہم بڑے حیران ہیں کہ جب ہم تیجا کریں، 10واں کریں، 20واں کریں تو کہتے ہیں کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ اس نے خود کچھ نہیں کیا تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ارے بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو صرف 11ویں شریف کی فاتحہ کر رہے ہیں، تو ہم تو تیجا بھی کر رہے ہیں، 10واں بھی کر رہے ہیں، 20واں بھی کر رہے ہیں، 40واں بھی کر رہے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ تو اپنے لوائقین باپ دادا، والدہ، بہن بھائی جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ انہی کے نام سے یہ تیجے ہوتے ہیں، سویم ہوتا ہے، چہلم ہوتا ہے، برسی ہوتی ہے۔ اور حضور غوث الاعظم چونکہ 11 ربیع الثانی کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، وصال کر گئے، تو ان کا چونکہ 11 ربیع الثانی کو ان کی برسی ہوتی ہے، ان کا عرس ہوتا ہے، تو لہٰذا ان کی فاتحہ کو 11ویں شریف کا نام دے دیا گیا۔ اب چاہے آپ 11ویں شریف کا نام نہ دیں، اسے ایصال ثواب کہہ دیں، لیکن بہرحال ہم اس کو ایصال ثواب ہی سمجھتے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد دہانی رہے۔ اور یہ کسی اہل سنت کے عالم نے نہیں کہا کہ 11 ربیع الثانی ہی کو حضور غوث اعظم کی فاتحہ ہو سکتی ہے، یعنی یہ تعیین شرعی نہیں ہے بلکہ یہ تعیین عرفی ہے، جو اپنی سہولت سے آسانی سے وہ فاتحہ کرے، چاہے وہ 11 ربیع الثانی کو کرے، چاہے یکم کو کرے، چاہے بعد کرے، جیسا بھی کرے وہ اس کا ثواب حضور غوث الاعظم کو پہنچائے۔ تو یہ 11ویں صرف حضور غوث الاعظم کے نسبت سے کہی جاتی ہے۔ اب ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ آپ 11ویں شریف کی فاتحہ کریں، اگر آپ اس کو 11ویں کا نام نہیں دینا چاہتے، آپ کہیں کہ بھی ہم نے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی ہے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، حضور غوث الاعظم سے ہماری نسبت کامل ہوگی۔ حضور غوث الاعظم ہمارے ایصال ثواب کے ہی محتاج نہیں ہیں، بلکہ جب ہم ان کی طرف ایصال ثواب کریں گے تو اس سے وہ ہم سے راضی ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ان کی برکات قیامت کے دن ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ضد اور ہٹ درمی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔